آپ کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں، آپ کے کرکٹ میں یا کسی بھی کھیل میں کتنے ہی بڑے کارنامے کیوں نہ ہوں، اگر آپ کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر آپ پر بلا وجہ توقعات کے پہاڑ ڈال دیے جاتے ہیں، اگر آپ پر کام کا بوجھ بے حد زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ جب بلے بازی کرنے میدان میں اترتے ہیں تب بھی آپ کے خلاف نعرے لگتے ہیں، جب آپ جلدی آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹتے ہیں تب بھی نعرے لگتے ہیں، جب آپ جیت جاتے ہیں تب بھی آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور جب آپ ہار جاتے ہیں تب بھی آپ پر تنقید کے نشتر برسائے جاتے ہیں، تو ایسے میں انسان کی کارکردگی کا متاثر ہونا بالکل بنتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ایسا وطن عزیز پاکستان میں ہماری کرکٹ کی آن جان اور شان بابر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کل جس وقت وہ آؤٹ ہوئے میں نے بھی تنقید کی، میں نے بھی ان پہ کچھ سخت جملے بولے، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ بابر اعظم ایک ایسے انسان ہیں، ایسے کھلاڑی ہیں جو مدتوں بعد پاکستان کو ایک ایسا بندہ ملا ہے جو بڑی اچیومنٹ کر سکتا ہے، جو کرکٹ کے میدانوں میں بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، اگر ہم لوگ ان پر بلا وجہ کی تنقید کرنا بس کر دیں، ہم لوگ بلا وجہ ان کو رگڑے کا نشانہ لگانا بند کر دیں۔ ہوتا کیا ہے، بابر بلے بازی کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو نعرہ لگتا ہے زمبابر زمبابر، بابر جلدی آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ جاتے ہیں تب بھی نعرہ لگتا ہے زمبابر زمبابر۔ آپ دنیا کے جتنے بڑے کھلاڑی ہیں ان کو دیکھ لیجئے، وراٹ کوہلی کو دیکھ لیجئے، کرسٹیانو رونالڈو کو دیکھ لیجئے، میسی کو دیکھ لیجئے، راجر فیڈر کو دیکھ لیجئے، کسی بھی کھیل سے تعلق رکھنے والے کسی بھی لیجنڈ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر اس پر اس طرح کی تنقید ہوتی ہے تو آپ کو وہ روتے ہوئے فیلڈ کے اندر، میدان کے اندر نظر آئیں گے۔ تو کیا بابر انسان نہیں؟ ہمارا پاکستانی مزاج تو یہ ہے کہ جیسے ہی ارسلان ایش ٹیکن چیمپئن شپ کا فائنل جیتتے ہیں بابر اعظم کے ساتھ ان کا کمپیریزن شروع کر دیا جاتا ہے، بابر اعظم کو ہدف تنقید بنا کر یہ سمجھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ بابر، ارسلان اتنے ٹورنامنٹ جیت گیا تم نے نہیں جیتے، ارشد ندیم 40 سال بعد گولڈ میڈل پاکستان کے لیے جیتا ہے، تو یہاں ایک نکمی بحث شروع کر دی جاتی ہے کہ ارشد ندیم پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے یا بابر اعظم۔ یہاں یہ فضول اور بے تکی تنقید شروع کر دی جاتی ہے کہ ارشد ندیم کا تھرو کیا ہوا نیزہ وہ بابر اعظم سے زیادہ سٹرائک اور زیادہ اونچی رفتار سے جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کی ہاکی ٹیم اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچتی ہے تو بھی بابر اعظم کو ہدف تنقید بنانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ بابر اعظم ہماری ہاکی ٹیم وہاں پہنچ گئی تم کچھ نہیں کر رہے، اور ایسے میں بابر کی اپنی ذاتی پرفارمنس خطرے میں بڑھ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بابر ایک ایسا کھلاڑی تھا جو میدان میں آتا، کریز پر آ کے 0 سے 10، 10 سے 30، 30 سے 50 اور 50 سے 100 رنز ایک فلو میں مکمل کرتا، ایک لے میں مکمل کرتا، اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ بابر اعظم کی بیٹنگ، بابر اعظم کی بلے بازی وہ در حقیقت بلے بازی نہیں، وہ پچ پر آ کے شاعری کرتے تھے، وہ پچ پر آ کر کچھ اس طرح سے بلے بازی کرتے تھے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے، اور بلکہ طارق سعید کے الفاظ میں کہوں تو دنیا خوبصورت لگنے لگتی تھی صرف اس بندے کی بلے بازی کی بدولت۔ اس نے ہر ٹیم کو ڈومینیٹ کیا، اس نے آسٹریلیا کے خلاف رنز بنائے، انگلینڈ کے خلاف رنز بنائے، ساؤتھ افریقہ کے خلاف، نیوزی لینڈ کے خلاف، دنیا کی ٹاپ ٹیمز کے خلاف اس کے رنز موجود ہیں۔ بھارت کے ساتھ ہماری کرکٹ نہیں ہوتی، 2 سال بعد ایک آدھ میچ ہوتا ہے، اس پہ میں اس وجہ سے بات نہیں کرتا۔ دنیا کی باقی ٹاپ ٹیمز اور ٹاپ کھلاڑیوں کے خلاف اس کے رنز ہیں، لیکن اس کے باوجود زمبابر کا تانا۔ خدا را میری پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا کام کا بوجھ، تنقید کا بوجھ بابر پر سے ہٹائیں۔ بابر کے لیے کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، مگر بلکہ مناسب ان کے لیے یہی ہے کہ فی الوقت کرکٹ کو سٹیپ ڈاؤن کریں، ریسٹ لیں، جائیں واپس اپنے آپ کو تیار کریں اور میدان میں تب آئیں جب آپ کچھ بڑا کارنامہ سر انجام دیں اور ان تنقید کرنے والوں کے منہ بند کر سکیں۔ ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ تنقید کرنے والوں کے منہ کبھی بند نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شتر بے مہار ہیں، انہوں نے کبھی باز نہیں آنا۔ اور وہ مشہور مثال آپ نے سنی ہوگی کہ باپ بیٹے نے تنگ آ کے گدھے کو آخرکار سر پہ اٹھا لیا تھا، پھر بھی دنیا ان سے خوش نہیں ہوتی۔ تو تنقید کرنے والے اگرچہ خوش تو نہیں ہوتے، لیکن بابر اعظم آپ ان کی تنقید کو دل پر مت لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میدان میں آتے ہیں، کھیلنا شروع کرتے ہیں، اپنی وہ جو فلو والی بلے بازی ہے اس کی بجائے بس آ کے آپ کبھی رنز بنانے کی شدت آپ کے اندر آتی ہے، جرحانہ موڈ آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے اور آپ اپنے خول سے باہر نکل کر آؤٹ آف دا سلیبس آ کر کھیلنا شروع کرتے ہیں، اور نتیجتاً آپ کی ایسی غلطیاں سامنے آتی ہیں جو ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ وقت ہے
خود کو سمجھنے کا، خود کو ٹھیک کرنے کا، خود کو درست کرنے کا اور خود کو مضبوط کرنے کا کہ آپ ان کی تنقید کو ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دیں۔ یہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز کا تقاضا ہے اور یہی وقت کی پکار بھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے، یہی آپ کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا۔ بہت شکریہ۔